فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال حالت ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا کے پکارتے ہیں، اوروں کو کارساز بناتے ہیں، ان کی مثال کمثل العنکبوت، کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے۔ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، سورت کا نام سورت العنکبوت، 20واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 41۔ گھروں میں جا کے دیکھنا، پڑھتے ہیں ترجمہ، آج میں سنانے لگا ہوں، آج مجھ سے بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ہری پور والوں مکڑی جانتے ہیں کہ نہیں؟ ببوا، ہندکوں میں ببوا کہتے ہیں، پشتو میں جولا کہتے ہیں، جولاگے کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ ہیں، اور پنجابی میں ڈاور کہتے ہیں، عربی میں اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس عنکبوت کی طرح مشرک اور ان کے شرک کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتن، صرف مکڑی نہیں، مکڑی وہ جو گھر بناتی ہے، گھر بناتی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں گھر تو بہت بنتے ہیں لیکن سب سے کمزور اور نابود گھر کس کا ہے؟ جی مکڑی کا، ببھوے کا گھر سب سے کمزور ہے، یہ سب سے کمزور گھر ہے۔ یا اللہ، ہری پور والے، مسجد نمرہ میں آنے والوں، رب کی توحید پہ مر مٹنے والوں، رب کی توحید کا دل میں محبت رکھنے والوں، توحید سن کے عش عش کرنے والوں، محبت کرنے والوں، سن لیجئے کیوں یہ مثال بیان کی گئی مکڑی اور اس کے جالے کی؟ کوئی جوڑ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی لوگ صرف ترجمہ کرتے ہیں بس چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ ہے قرآن میں جب مثال بیان ہوتی تو مثال ایک مسئلے کے سمجھانے کے لیے، وہ مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے۔ مشرک اور اس کے شرک کی مثال مکڑی اور اس کے جالے کی ایسی ہے جیسے مکڑی گھر بناتی ہے، جس طرح مکڑی کا گھر اس کو سردی گرمی سے بچا سکتا نہیں، اسی طرح مشرک نے جن پہ آس لگائی ہوئی ہے، جن درگاہوں پر، جن قبروں، مردوں، زندوں پر، وہ بھی ان کو گرمی سردی آفت سے بچا سکتے نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے تو مٹیریل باہر سے لاتی ہے، اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں، کہاں سے نکالتی ہے؟ اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، اس کا سارا مواد تانا بانا اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ فرمایا بالکل مشرکوں کی بھی یہی حالت ہے، ان کے پاس بھی دلیل قرآن سے نہیں، دلیل رب کے فرمان سے نہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے نہیں ہے، ان کی دلیلیں بھی اپنے پیٹ ہی سے نکلتی ہیں۔ وہ بھی شرک کے لیے دلیلیں کہاں سے نکالتے ہیں؟ ہاں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو چند مثالیں پیش کی ہیں، یہ قرآن کی تھی یا ان کے پیٹ کی تھی؟ یہی تو پیٹ سے نکالی ہیں۔ تیسری وجہ تشبیہ، فرمایا جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، کبھی دیکھا ہے آپ نے مکھی کو پھنستے ہوئے؟ مکھی کو پھنسانے کے لیے، اسی طرح مشرکوں نے جتنے درگاہیں اور اڈے بنائے شرک کے، یہ بھی مریدوں کو پھنسانے کے لیے۔ ہاں اور جیسے مکھی پھنستی ہے تو مکڑی فوراً اس پہ جالا بننا شروع کر دے،
اوپر تیزی سے گھومتی ہے، میں نے خوب مشاہدہ کیا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بھولا بالا چلا جائے ان کی محفل میں، یہ مرید ایک دم اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جالا بننا شروع کر دے، وہ جی ہوں صحیح جگہ پہنچے ہو، آپ تو پہلے ٹھوکریں کھا رہے، اب آپ اچھی جگہ آئے ہیں۔ یہاں ہمارے حضرت صاحب تو گدے مرے ہوئے زندہ کر دیتے ہیں، ہمارے حضرت تو ایسے ہاتھ کرتے ہیں بندہ پار پہنچ جاتا ہے، تو بیڑے پار لگا ہون صحیح جگہ۔ اتنی جھوٹی کرامتیں، جھوٹے قصے سنا کے اس کے اوپر جال بننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں مکڑی جب پکڑتی ہے، اس مکھی کو غذائیت چوس لیتی ہے اندر سے، اور پھر جو ڈھانچہ اس کا رہ جاتا ہے اسے یوں ہی پھینک دیتی ہے۔ ایسے یہ جعلی پیر، یہ باطل پرست جو ہیں، یہ آپ سے مال بھی چوس لیتے ہیں، عقیدہ بھی چوس لیتے ہیں، ایمان اور غیرت بھی چوس لیتے ہیں۔ جب توحید کا عقیدہ اندر سے ختم کر دیتے ہیں، پھر اوپر سے ہاتھ مار کے پتر ہون جول کامیاب ہے، اب جا بیٹا میرا، آپ کامیاب ہیں، آپ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس کو۔ فرمایا ان کی مثال کا مثل العنکبوت، کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اور میرا دوست ناراض نہ ہونا، قرآن مثال تو ذکر کرتا ہے لیکن آخر میں ایک جملہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر علماء سمجھتے ہیں۔ یہ مثالیں ہم بیان لوگوں کے لیے کرتے ہیں پر سمجھتے کون ہیں؟ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں نا مجھ سے سوال کر کے، جب بیان لوگوں کے لیے کی ہیں مثالیں اور سمجھتے صرف علماء ہیں، تو پھر لوگوں کے لیے کیا ملا؟ کوئی اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب بیان لوگوں کے لیے سمجھتے کون ہیں؟ اشارہ کر دیا کہ جب عالم مثال سمجھے گا تو لوگوں کو سمجھائے گا، اور جو سمجھائے گا پھر اس کی خیر بھی نہیں ہوگی۔ ہاں میں نے کل ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ لوگوں کی عادت ہے، جو بھی ان کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کی اپنی خیر نہیں ہوتی، یہ ایک فطرت ہے، جو ان کی خیر چاہتا ہے اس کی اپنی خیر نہیں۔ کسی نے مرغے سے کہا تیرا قصور کیا ہے کہ لوگ تیری بوٹیاں سیخوں پہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اور تو قصور کوئی نہیں، بس میں صبح سویرے سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں، اس سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہوں، یہی میرا قصور ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو لوگ برا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، جو لوگ خرافات بکتے ہیں، بس ہم یہی ہیں، ان کو جگا رہے ہیں۔ خدا را خواب غفلت سے نکلیے جاگیے۔ اقبال نے کتنا ہی خوب کہا تھا کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس رونے سے کوئی بے ہوش غفلت میں پڑا ہوا جاگ جائے، سنبھل جائے، اس کا تعلق اللہ سے بن جائے، شرک کی دلدل سے نکل جائے، ہمیں کچھ ملے نہ ملے اس کا بیڑا تو پار ہوگا نا جی۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔